بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ ناظرین، نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں۔ چونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ یعنی پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ اللہ کو قطعاً بلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا اونچا مقام و منزلت رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، عالیجا جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ نمرود نے کہا، عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا، عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھیں، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر کو لوٹ گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خداوند قادر و حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں